والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شورا اور امارت کے جھگڑے میں بیچ کے لوگ جو بہت فائدہ اٹھا اپنا نام کمانے کے واسطے، اپنا نام امپروو کرنے کے واسطے بہت ساری چیزیں اختیار کریں، ویڈیو بنانا، غلط الفاظ پیش کرنا، حتیٰ کہ شورا اور امارت کے تعلق سے فون پہ بات کرنا، سامنے والے کی کال کو ریکارڈ کرنا، اس کی کال ریکارڈ کو توڑ متوڑ کر یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنا، دوسروں کو نیچا بتانا، ایسا سب کام چل رہا ہے۔ امت کی فکر میں نہیں، حق واضح ہونا اس کی طلب میں اگر کر لیتے چلو کوئی اور بات بول سکتے تھے، لیکن اپنا نام کمانے کے لیے، اپنا یوٹیوب چینل کو آگے بڑھانے کے لیے فتنہ کی۔ ان میں سے ایک شخص کا نام ہے یوسف واپی، معاف کرنا، یوسف واپی۔ وہ یوسف واپی جو ہے اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ سمجھتا ہے نہیں، عالم نہیں ہے، لیکن بڑوں کے بارے میں گفتگو کرتا ہے اور دوسروں کی کال کو ریکارڈ کرتا ہے، حالانکہ قانونی طور سے دوسرے کی کال کو ریکارڈ کرنا اللیگل ہے۔ ریکارڈ کر کر اس کال کو سیدھے طرح سے بھی اپلوڈ نہیں کرتا، اس کی بات کو مدوڑ کاٹ دیتا ہے اور اپلوڈ کرتا ہے۔ آخر میں جو یہ ڈر کر بھاگتا ہے نا، وہ بھی اپلوڈ نہیں کرتا، اس کال کو کٹ کر کر پیش کرتا ہے۔ اتنے دنوں سے یہ شخص حضرت مولانا سعد صاحب کے خلاف باتیں بناتا رہا، الحمدللہ جو سعد صاحب کو اللہ نے عزت دینا وہ دے رکھی ہے، لیکن یہ شخص کو جب بھولے بھالے قسم کے لوگ فالو کرنے لگے، 6-7 دن سے میں دیکھ رہا ہوں، پچھلے کب سے کر رہا ہوں معلوم نہیں، حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کے خلاف بھی زبان درازی کر رہا ہے، ان کے خاندان کے بارے میں بول رہا ہے، حتیٰ کہ مدنی خاندان بول رہا ہے۔ کون سا خاندان معلوم؟ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا خاندان، اس خاندان کے خلاف بول رہا ہے، تب بھی لوگ خاموش ہیں۔ قانونی طور سے بھی اس کو اگر کمپلین کرے، کتنے لوگوں کی کال ریکارڈ کر کر یہ اپلوڈ کرتا ہے، کتنے لوگوں کو، ان کے بڑوں کو یہ زبان درازی کرتا ہے، اور یہ شخص اتنا بڑا ہو گیا ہے۔ پچھلے 2-3 مہینے میں نے ایک مفتی کو کال کر کے کچھ باتوں کا سوال پوچھا، کہاں تک گمراہ ہو گئے دیکھو لوگ۔ میں کرناٹک کے مفتی سے سوال کیا ہوں، وہ جواب دینے کے بجائے وہ شخص کسی اور کو رکھ کے یوسف واپی کو بولو کہ فلاں آدمی مجھ سے سوال کر رہا ہے، یوسف واپی اس کا جواب دے۔ مفتیوں کا یہ حال ہے، مدرسے کے ذمہ دار قسم کا مفتی، ان کا یہ حال ہے۔ ان جاہلوں کو آگے بڑھائے تو یہی حال ہے۔ پورے ہندوستان کے امیر ہیں حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم، ان کے خدمات جو ہیں مظلوموں کی رہائی کے لیے جو خدمت انجام دے رہے ہیں، جو جگہ جگہ میں جو تکالیف امت مسلمہ کو آ رہی ہے، اس تکلیف کا سامنا کرنے والا شخص کا نام ہے مولانا ارشد مدنی۔ امت کی فکر میں 24 گھنٹے رونے والے کا نام ارشد مدنی ہے۔ فون میں بیٹھ کر ریکارڈ کر کر گپ شپ لگانے والے کا نام ارشد مدنی نہیں۔ اپنی بڑھاپے کی زندگی میں چلنے نہیں ہو رہا، حضرت کو بیٹھنے نہیں ہو رہا ہے، امت کے لیے صبح شام وقت لگا رہے ہیں، ملکوں کا سفر کر رہے ہیں، ایسے آدمی کے خلاف یہ یوسف واپی جو ہے بیان زبان درازی کر رہا ہے، اپنی زبان کو خاموش نہیں رکھ رہا ہے۔ حضرت مولانا ارشد مدنی سے گزرا، حضرت مولانا اسجد مدنی دامت برکاتہم کے خلاف بھی بولا، اور مدنی خاندان کے خلاف بول رہا ہے۔ دیکھیں جہالت کتنی بڑی اس کی، جیسے رافضی لوگ صحابہ کو گالی دینے کے لیے یزید کا سہارا دیتے ہیں، یزید کے سہارے سے امیر معاویہ تک پہنچتے ہیں، پھر امیر معاویہ سے صدیق اکبر تک پہنچتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب یوسف واپی جیسے لوگ بڑوں کو نشانہ بنانا چاہے تو پہلے چھوٹے موٹے مسائل میں ویڈیو بناتے رہے، بس شورا اور امارت کا مسئلہ اٹھائے، پھر اس کے بعد مولانا سعد تک آئے، پھر سعد سے اکابر نے دیوبند تک آ کر۔ اس لیے کہتا ہوں ایسے جاہلوں کے باتیں سننا، یوسف واپی جیسے لوگ جو فتنہ کر رہے ہیں، اگر یوسف واپی علمی طور سے بھی آ گیا میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں، اگر قانونی طور سے بھی آ گیا تو اس کے انلیگل کالز ریکارڈ ہیں، جو بغیر اجازت کے دوسروں کی کال ریکارڈ کر کے اپلوڈ کرتا ہے۔ دوسرا اس کا یہ بڑوں کے خلاف بولتا ہے، ہندوستان کے لاء میں سے ہے کسی کے بڑے کو کوئی کچھ نہ بولے،
یہ بھی اس کے خلاف ہو سکتا ہے، لیکن علمی بات کو اگر یوسف واپی آ گیا تو علمی بات کا جواب دینے بھی تیار ہے۔ یوسف واپی تو دور کی بات، یوسف واپی جس کو علامہ سمجھتا ہے وہ میری باتوں کا جواب نہیں دیا، یوسف واپی کیا دے گا؟ تو یہ یوسف واپی جو ہے ارشد مدنی دامت برکاتہم سے لے کر مدنی خاندان تک زبان درازی کرتا ہے۔ پہلے اس کی شروعات شورا عمارت سے ہوئی، چھوٹے مسائل کیا کی اٹھایا اس سے ہوئی، اس کے بعد ساتھ تک گئے، ساتھ سے آئے ہیں حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کے خلاف زبان درازی۔ کیونکہ حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم ساتھ کے ساتھ کھانا کھا لیے بولتے، ساتھ کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہو کے بول کر اس کا پیٹ جل رہا۔ کہاں گئے جمعیت کے لوگ جو اتنا معمولی سا شخص زبان کھولتا ہے، اس کا کیا ہے جواب؟ علمی جواب دو۔ الحمدللہ اس عاجز نے اس کی زبان کو علمی دلائل کے ساتھ روکا ہے۔ کل بھی یوسف واپی میرا فون کٹ کر بھاگ گیا، اس سے پہلے بھی فون میں بات چیت ہوئی، 2 شخص مل کر مجھ سے بات کیے، بھاگ گئے، اور وہ تو وہ جس کو وہ علامہ سمجھ رہے ہیں 2.5 سال سے میرا جواب نہیں دیا۔ یوسف واپی اکابرین کے خلاف بولنے سے اپنی زبان کو خاموش رکھ، تو جانے، تیرا مسلک جانے، تیرا ارادہ جانے، اس سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں، لیکن ہمارے اکابرین کے خلاف زبان درازی تو کرے گا، انشاءاللہ علمی جواب دینے کے لیے ہم موجود ہیں، علمی دلائل دینے کے لیے ہم موجود ہیں۔ تمہارے سے سوالات ایسے کریں گے، 2 سوال کے جواب بھی نہیں دیں گے۔ کل بھی جب میں نے ایک سوال کیا تو کال ریکارڈ کر رہا تھا، شاید وہ بھاگ گیا، فون کٹ کر دیا۔ چھوٹا نقطہ ہے، میں نے اتنا پوچھا ان کو، بھائی اس کا اختلاف ہے کہ ارشد مدنی واضح طور سے کہے ساتھ گمراہ ہے بول کر ارشد مدنی بولنا ہے۔ میں نے کہا جب آپ کا مفتی وضاحت نہیں کر رہا ہمارے سوالوں کی، ارشد مدنی کیوں کرے گا؟ مولانا صاحب سے یہ لوگ طلب کرتے ہیں کہ آپ اپنے جرم کی وضاحت کرے، اپنے اس کی وضاحت کرے، اپنے جو خطا ہو گئی بیانوں میں اس کی وضاحت کھلے عام کرے بول کر بولتے ہیں نا، آپ اپنی وضاحت کریں، آپ اپنی وضاحت کریں، میرے سوالوں کا جواب دیں۔ کسی کے پاس میرے سوالوں کا جواب نہیں ہے۔ یہ یوسف واپی جیسے لوگ صرف اتنا کرتے ہیں، علم کی تو باز بھی ان کے اندر نہیں ہے۔ یہ یوسف واپی جو ہے صرف اتنے کرتا ہے۔ الحمدللہ یہ عاجز یوسف واپی کو کال میں 2 بار ہرا چکا ہے۔ بھاگ گئے یوسف واپی اور اس کا چھیلا کوئی تھا، بھاگ گئے کال کر، لیکن یہ لوگ کتنا کرتے ہیں۔ ارشد مدنی دامت برکاتہم جیسے شخص کے خلاف زبان درازی کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یوسف واپی کے فتنے سے ساری امت کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔